کا شکریہ. وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا مال من لا مال له الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال. میرے بھائی اور دوستو، اس وقت ہم سب کی جو دنیاوی نسبتیں ہیں وہ ختم ہو پڑی. اب سب دو چادروں میں ہوں. میں کون ہوں آپ کو خبر نہیں، آپ کون ہیں مجھے خبر کوئی نہیں. اور اس وقت ہمیں بہت بڑی اعلیٰ نسبت حاصل ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کا وفد ہیں. اور میزبان اپنی بساط کے مطابق مہمان کی قدردانی یہی کرتا ہے. یہاں آنے پر شاہ و گدا، مہتر و کہتر، ابن و اعلیٰ، امی و قاری، عرب و عجم سب آپ دیکھ رہے ہیں اس حیات میں ہے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہے جو زیادہ میلہ کچالا غبار آلود ہو. ای الحاج افضل قال الشیخ الطفل. سب سے اچھا حاجی کون ہے؟ آپ نے کہا جو مٹی میں مٹی ہوا پڑا ہو، میلا کچیلا ہوا پڑا ہو، سر سے جوئیں گر رہی ہوں. تو زمانے کا احرام تو ایسا تھوڑا ہی تھا کہ آپ لوگ 8 کو باندھ کے یہاں بیٹھے. تو وہ کہاں سے باندھتے تھے؟ پیدل چلتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتے آتے 1 ہفتہ لگا مکہ مکرمہ میں. پھر ان کے ہاں اس وقت دستور تھا بال رکھنے کا. اس سفر میں جمعے بڑھ جاتے ہیں. تو شاید تو طفل، مٹی میں مٹی اور جمعے گر رہی ہیں، یہ سب سے اچھا حج. ای الحج افضل. پھر کسی نے پوچھا سب سے بہتر حج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا العج والسج. شور مچانا، خون بہانا. شور مچانا کیا ہے؟ تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھ لیں ایک دفعہ ہم سارے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اللہ کو پسند ہے شور مچان. لبیک کا شور مچان. اور کیا پسند ہے؟ السج، خون بہانا، قربانی کرنا. آپ لوگ عام طور پر افراط والے آ جاتے ہیں، کبھی چلو شکر ہے قربانی سے بچ گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوب خون بہاؤ قربانی کے دن. کیونکہ جو کچھ آپ آگے بھیجیں گے وہ آپ کا سرمایہ ہے. جو آپ یہاں چھوڑ دیں گے وہ پتہ نہیں کس کا اولاد کا ہے یا نہیں، تو اللہ جانے. تو اس وقت ہم اللہ کا وفد ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں. پھر یہ 3 جگہیں ہیں، ایک حرم، مطاف، ایک مینا، ایک جہاں کل انشاءاللہ اللہ لے جائے گا عرفہ. ان 3 جگہوں میں
ہر نبی کا قدم پڑا ہوا. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کوئی ایک نبی بھی مستثنا نہیں، ہر نبی کا یہاں قدم لگا. بنو اسرائیل کا قبلہ تو فلسطین تھا، بیت المقدس تھا، صرف نماز پڑھنے کے لیے تھا. حج یہاں آ کے کرتے تھے. بنو اسرائیل کے نبیوں کا حج بھی یہیں تھا. حج پر فرمایا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام احرام باندھے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں. ہم چونکہ حج کے سفر میں جمع ہیں اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے. آپ میں سے کون بھائی ہیں جو پہلی دفعہ حج کے لیے تشریف لائیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے فرمائیں. ماشاءاللہ، کتنا بڑا عدد ہے جو پہلی دفعہ تشریف لایا ہوا ہے. جتنے فرائض ہیں وہ بار بار آتے رہتے ہیں. حج ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے. اگر مغرب کی نماز میں ابھی ہم سے کچھ کوتاہی ہو گئی، اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے تو کل مغرب میں اس کی کمی پوری کر لیں گے. عشاء میں ذرا زیادہ زور لگا دیں گے، فرض کے قائم مقام ہو جاتے. آج کے روزے میں کوتاہی رہ گئی تو کل کے روزے سے پوری کر لیں. زکات کے دیتے ہوئے کچھ نیت خراب ہو گئی، اگلی دفعہ دیتے ہوئے پچھلی پہ توبہ کر لیں گے، اگلی پہ درست کر لیں. حج کیا کریں گے؟ تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے. اس کے بعد پھر نفل ہے. آپ لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اکثر یہیں کے رہنے والے یہیں رہتے ہیں مختلف ملکوں سے، تو آپ ماشاءاللہ بہت سے بھائی ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں. بہترین بندگی ہے، عورتوں کا جہاد ہے حج. یا رسول اللہ جہاد کی اجازت دیجیے. آپ نے کہا تمہارا جہاد ہے تو صحیح، کا کیا حج. تو لیکن اس میں فرق اتنا ہے فرض اور نفل میں کہ کل ہے یوم عرفہ. اگر یہ یوم عرفہ روزانہ اللہ بنا دے، روزانہ 9 تاریخ ہو جائے اور ہمیں قیامت تک کی زندگی دے دے اور ساتھ اسباب روٹی صحت بھی دے دے اور ہم کھاتے رہیں اور عرفات میں جاتے رہیں اور ادھر طواف زیارت کرتے رہیں روزانہ قیامت تک، تو ایک فرض کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اور ہم سے تو اب قیامت بہت قریب ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے کوئی حج شروع کرے نفلی، آج تک پہنچے، آج سے آگے قیامت کے ڈنکا بجنے تک پہنچے، ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. فرض اور نفل میں کوئی مناسبت قائم ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ریشو بن نہیں سکتی کسی قسم کی. اس لیے جو بھائی پہلی دفعہ کر رہے ہیں وہ بڑی احتیاط سے کریں. جو بھائی دوسری تیسری چوتھی 10ویں 15ویں دفعہ کر رہے ہیں وہ اس لیے کریں کہ پچھلے کی کمی اللہ وہ کمی رہ گئی اب اس سے ہی پورا کر دیں. اس سے بھائی ہو کسی نبی نے شروع میں حج نہیں کیا، ہمارے نبی نے بھی آخر میں کیا. ہم کل عرفات میں جا رہے ہیں. یہ دربار شاہی ہے اور دربار خاص ہے. بادشاہوں کے 2 دربار ہوتے تھے، ایک دربار عام ایک دربار خاص. اس کے کچھ بقایا جات موجود ہیں لاہور کے شاہی قلعہ میں بھی اور دلی کے شاہی قلعہ میں بھی. ایک دیوان عام ہے ایک دیوان خاص. تو یہ جو عرفات ہے یہ دیوان خاص ہے، دربار خاص ہے. یہاں اپنی طاقت سے کوئی نہیں جاتا، یہاں اللہ کی تائید اور توفیق سے جاتا. 1992 یا 93 میں حج میں آیا ہوا تھا تو میں حرم شریف سے نکلا. ایک جگہ میرا بیان تھا جہاں مکہ ٹاور بنا ہوا ہے، یہاں ٹیکسی اسٹینڈ تھا. یہاں سے میں نے ٹیکسی لی اور چلا جہاں جانا تھا بیان کرنے. سامنے سے کوئی حاجی گزرے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور اس کو بڑی گندی گالیاں نکالی عربی میں. وہ اس
اطمینان میں تھا، بھائی اس کو تو کچھ خبر نہیں. تو اس نے جب اوپر نیچے یہ کام شروع کیا تو مجھے خیال آیا کہ اس بھائی سے کچھ بات کرنی چاہیے. تو میں نے اس سے ایسے ہی تعارف شروع کیا. پھر میں تھوڑا سا جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں، تھوڑا میں ذرا ادھر کو آیا. مجھ سے کہنے لگا مجھے کیا دین کی بات سناتے ہو، مجھے 10 سال ہو گئے میں نے بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی. میں یہ سمجھا جیسے بہت سے بدو باہر سے آتے ہیں اور آ کر حج سیزن کماتے ہیں. میں نے کہا یہ کوئی باہر سے آیا ہوگا حج سیزن کے لیے تو اس لیے یہ کہہ رہا. میں نے کہا تم باہر سے آئے ہو؟ نہیں، میں مکے میں رہتا ہوں، مکی ہوں، مکے میں رہتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں. اچھا مجھے تو تالا ہی لگ گیا سناٹا. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مکہ میں رہنے والے پر 10 برس گزر جائیں اور وہ بیت اللہ کی شکل نہ دیکھے. لہٰذا مجھے تو چپ لگ گئی. مجھ سے کہنے لگا کیا بات ہے غمگین ہو گئے ہو؟ وہ اسی اطمینان میں بول رہا غمگین ہو گئے ہو؟ غم نہ کرو، میرے جیسے مکے میں بہت ہیں، سینکڑوں ہیں جنہوں نے شکل بھی نہیں دیکھی. تو معلوم ہوا کہ یہ حاضری اس بلانے والے کے بلانے سے ہے، خود اپنی طاقت سے نہیں ہے. وہ قریب بیٹھ کے نہ آنے دے. تو میرے بھائیو، ہمارا یہ سفر حج، پہلی بات تو شکرانہ ہو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بلایا. ہم کہاں قابل تیرے دربار میں آتے. دربار خاص میں اگر کوئی شخص چلا جائے اور بادشاہوں کے آداب کی رعایت کر کے وقت گزار لے تو بہت کچھ لے لیتا ہے، مل جاتا ہے. اور اگر بے ادبی کرے تو اگلا بھی چلا جاتا ہے. میں ایک آدمی بادشاہ کو اپنے گھر میں بیٹھ کے گالیاں نکالے تو کون سن رہا ہے، لیکن وہ شاہی دربار میں جا کر بادشاہ سے تو میں نے شروع کر دے تو یقیناً اب تو گرفت بڑی سخت ہوگی. تو ہم کل اللہ پاک کے خاص دربار میں پہنچ رہے ہیں جہاں 1,24,000 نبیوں کے آنسو ٹپکے ہوئے ہیں. اس دھرتی نے ایسے مقدس آنسو پیے ہیں، کل یہ ہمارے گندے قدموں سے تھر تھرائے. اور پھر دنیا کا ہر مقرب بڑے سے بڑا بندہ اور بندی اس نے یہاں سر جھکایا ہے اور یہاں اس زمین کو اپنے مقدس آنسوؤں سے پانی پلایا ہے. تو اس وادی میں غفلت سے جانا، مدہوشی میں جانا، یہ بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی غفلت ہے اور بہت بڑے نقصان کی بات. ان پہاڑوں نے، پہاڑ تو ویسے ہی کھڑے نا، باقی تو بہت کچھ بدل گیا. پہاڑ تو جبل رحمت تو ویسے ہی کھڑا ہے. دائیں بائیں کے پہاڑوں نے اپنی تکوینی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو یہاں تڑپتے ہوئے بھی، مرتے ہوئے بھی، مچلتے ہوئے بھی، اور اس کی یاد میں آہیں بھرتے ہوئے، بے قرار ہوتے ہوئے، اور مرغ بشمل کی طرح انہوں نے یہاں لوگوں کو، بندوں کو، بندیوں کو دیکھا ہے ماہی دیات کی طرح کہ کس طرح اس وادی میں مردوں اور عورتوں نے اللہ کی محبت میں اپنے کلیجے نکال کے دکھا دیے اللہ کو. اب اس وادی میں ہمارے جیسے نادان غافل جا رہے ہیں. بھائی ابھی سے سنبھل کر، ابھی سے دعاؤں میں لگیں کہ یا اللہ تیرے دربار میں آ رہے ہیں، ہم اس قابل ہی نہیں، نہ ہمیں آداب، نہ سلیقہ، نہ طریقہ. تو نے بلایا، ہماری کمی کوتاہی کرنے سے پہلے یا اللہ معاف کر. باقی بھائی چونکہ یہ سفر حج ہے اور ہمارے نبی نے حج کیا تو میں یہ چاہوں گا کہ جیسے پچھلے سال بھی میں نے کچھ تھوڑا حج کے بارے میں بتایا تھا، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کیسے حج کیا تو اس میں سارے وہ جو کرنا ہے وہ بھی آتا جائے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب بھی آتی جائے گی، تو زیادہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جو آپ یہاں لوگ ہیں، ہم لوگ تو تقریباً سارے زیادہ ہم سے زیادہ مسائل آپ کو یاد ہوتے ہیں. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. حج کی فرضیت
8 میں آئی یا 9 میں آئی، آپ نے حج نہیں فرمایا. 9 ہجری میں آپ نے حج نہیں فرمایا. حج کی تاریخیں وہ اپنے اصل ٹھکانے پر نہیں آ رہی تھی. عربوں میں دستور تھا وہ مہینے میں 10 دن بڑھا دیتے تھے. جب لڑنے کا شوق ہوتا تھا اور اوپر سے مہینہ آ جاتا تھا جس کو اشہر حرام کہتے ہیں، 10 دن بڑھا دیتے. تو 10 دن بڑھانے سے 36 سال کے بعد جا کر پھر تاریخیں صحیح مقام پر سیٹ ہوتی تھی. 36 برس ڈسٹرب ہو جاتی تھی ساری ترتیب. 10 دن. تو 8 ذوالحج کو 8 ہجری میں جو حج آ رہا تھا وہ تقریباً 29 ذوالحج کو آ رہا تھا. لیکن آپ نے اس کو چھیڑا نہیں. یہ آپ کی حکمت ہے. کبھی کسی چیز کو ایک دم نافذ کرنا، طبیعتیں اس کو اگل دیتی ہیں. حالانکہ آپ نبی تھے اور آپ غور فرما رہے ہیں مکے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو آپ کو چاہیے تو فوراً شریعت نافذ کرتے. آپ نے حج جیسی چیز کو نافذ نہیں فرمایا، اسے غلط تاریخ میں ہونے دیا کہ کہیں یہ نئے مسلمان بگڑ نہ جائیں، کہیں یہ بگڑ نہ جائیں. حالانکہ نبی کے سامنے کس نے بگڑنا تھا اور کتنے تھے جو بگڑتے. اتنی طاقتور اللہ پاک نے حکومت نصیب فرما دی تھی اور ادھر نبی کی تربیت تھی اور ادھر مکے کا دیش تھا. اس کے باوجود آپ نے 2 برس انتظار کیا کیونکہ تیسرے سال وہ تاریخیں 36 برس کا غلط دورانیہ گزار کے خود اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہو کے آ رہی تھی. 9 ہجری میں آپ نے ابوبکر صدیق کو حج کے لیے بھیجا تو حج 19 تاریخ کو آ رہا تھا. 19 ذوالحج کو حج ہوا ہے لیکن آپ نے اس کو نہیں چھیڑا. ٹھیک ہے ہونے دو. 2 برس آپ نے مہلت دی. میں یہاں چکر لگاتا نہ دیکھتا. اس کی محبت نے مجھے بے قرار کیا جو میں یہاں پھر رہی. تو جنید کہنے کا میں تو وہیں غش کھا کے گر گیا. میں نے تو اس لڑکی کو پہچاننے میں غلطی کھائی. ایک عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اب جانتے ہیں ہر قدم کتنا قیمتی ہو رہا ہے. ہر قدم پہ 70,000 نیکی لکھی جا رہی. تو خیر آپ نے پھر صفا سے دعا مانگی، پھر مروہ تشریف لے گئے جہاں وہ میلین اخضرین آتے ہیں. وہاں تیزی سے دوڑے، اتنا تیز دوڑے کہ آپ کہتے ہیں میں ایسے گول چکر میں گھوم رہا تھا. پریشر سے ہوا ایئر پریشر بن گیا. لا يقطع الابتع الا شد. یہ جگہ تو بھاگ کر، بلکہ بہت بھاگ کر اسے کیا جاتا ہے عبور. عورتوں کے لیے بھاگنا نہیں، مردوں کے لیے. پھر آپ مروہ پہ گئے، دعا مانگی. صفا پہ دعا مانگی، مروہ پہ دعا مانگی. 7 چکر پورے فرمائے. پھر آپ نے اعلان کیا جس جس کے پاس سواری نہیں وہ اپنا احرام، جس کے پاس جانور قربانی کے لیے اپنا احرام کھول دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کھول نہیں رہے، ہم کیسے کھولیں؟ آپ نے کہا میں سواری لایا ہوں. یہ میں نے پہلے حدیث آپ کو بتا دی. میں جانور لایا ہوں قربانی کا، میں نہ لاتا تو میں بھی تمہارے ساتھ کھول دیتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے یمن سے. ان کو آپ نے بھیجا ہوا تھا قبیلہ حمدان کی پر محنت کرنے کے لیے. آگے حضرت فاطمہ کو دیکھا نہا دھو سرما لگائے خوشبو لگائے بیٹھی تو ان کو ایک دم غصہ چڑھ گیا. لوگوں نے احرام باندھے تو بنی تھنی بیٹھی ہوئی ہے. وہ کہنے کہ میں خود تھوڑا ہی ہوں، مجھے تو اللہ کے نبی نے کہا. تو ان کو حضرت فاطمہ کی بات پہ اعتبار نہیں آیا. وہ آئے حضور کے پاس اسی جوش میں، اور یہ فاطمہ نہائی دھوئی بیٹھی ہے. وہ کہہ رہی آپ نے کہا. صاحب نے دیکھا غصے میں تو آپ نے اسی طرح جواب دیا صدقت 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 انا امرتها. 3 دفعہ سچ کہہ رہی ہے، سچ کہہ رہی ہے، سچ کہہ رہی ہے. میں نے اسے کہا تھا احرام کھولنے سے. پھر آپ نے کہا تو نے کیا نیت کی تھی؟ کہا میں نے تو کہنے کے یا رسول اللہ میں نے تو کہا تھا یا اللہ جو میرے نبی کی نیت وہی میری نیت. آپ نے کہا پھر تو بھی احرام نہ کھول تو میرے ساتھ کیا. اس کے بعد آپ وادی ابتا میں تشریف لائے. 4 دن قیام فرمایا. 7 تاریخ کو مکہ تشریف لے گئے.
ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کے بعد حج کی ترتیب بتائی ساری، آگے کیا کرنا ہے، پھر واپس تشریف لائے۔ ان 4 دن میں آپ آئے نہیں، وہیں رہے ابطح کی وادی میں، اور مجمع جب آپ چلے تھے تو 12,000 تھے، مکے پہنچتے پہنچتے کوئی 1 لاکھ تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ آج کی تاریخ میں آپ جمعرات کا دن تھا، اتوار پیر منگل بدھ 4 دن بعد جمعرات کو آپ یہاں تشریف لائے، جہاں مسجد سیف ہے، جہاں گنبد بنا ہوا ہے، اس کے نیچے آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا چمڑے کا، اس میں آپ نے آ کر کیا فرمایا، 5 نمازیں پڑھی، پھر آپ نے پانی کا حکم دیا تو پانی آپ کے لیے رکھا گیا، پھر آپ نے غسل فرمایا، غسل کے بعد پھر آپ نے اونٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیا تو آپ کی اونٹنی قصوا جس کو تیار کیا گیا اور آپ کے لیے لائی گئی، آپ اس سے تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے سارا مجمع شامل تھا، اور میں خود سے بعد میں بتاتا ہوں، پہلے سارا سفر نامہ پہلے بتا دوں۔ آپ نے خطبہ دیا، اس کے بعد آپ نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی، جمعہ کا دن تھا لیکن آپ نے ظہر پڑھائی، عصر پڑھائی، اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اونٹنی پر جبل رحمت جس کو ہم کہتے ہیں، اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے کتنی دیر دعا مانگی؟ 5 گھنٹے۔ مہینہ کون سا تھا؟ اپریل کا، اپریل کا مہینہ، اپریل کی دھوپ نہ کتنی تیز ہوتی ہے، نہ کوئی خیمہ اوپر، نہ کوئی سائبان، نہ کوئی پر چادر کا سایہ، اونٹنی جیسی بے آرام سواری پر 5 گھنٹے اس طرح آپ کے ہاتھ رہے۔ کبھی کبھی بے قرار ہو کر وہ ہاتھ اس طرح اٹھ جاتے تھے، پورے ہاتھ ایسے بلند ہو جاتے آسمان کی طرف ہو جاتے، اور بیچ میں کبھی اونٹنی بھدکنے لگتی تو ایسے ایک ہاتھ سے اس کی لگام پکڑ لیتے اور ایک ہاتھ مسلسل اس طرح ہوتا ہے۔ یہ 5 گھنٹے میں ہاتھ یوں نہیں ہوئے، کبھی ایسے ہو جاتے اس طرح سینے کے ساتھ لگا لیتے، آج ہوتے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے، اور کبھی موسم دے دی تو اس کی لگام سنبھالی اور ایک ہاتھ سے 5 گھنٹے مسلسل کیا مانگتے رہے 5 گھنٹے میں؟ تفصیل تو لے جانے، ہم تو مشکل سے 15 منٹ پورا کرتے ہیں تو ہمارا سارا ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ 5 گھنٹے اور سارا دن کچھ نہیں کھایا آپ نے، کچھ نہیں پیا، لوگوں میں چرچا ہوا ہو جائے گا افطار ہے، ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس دودھ کا بھر کے پیالہ دودھ کا بھر کے بھیجا، اگر روزہ ہوگا تو نہیں پیئیں گے، نہیں ہوگا تو پی لیں، پھر پیش کیا گیا تو آپ نے وہ پی لیا تو سب کو پتا چلا کہ روزہ کوئی نہیں۔ اسی دوران آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کی اونٹنی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی اونٹنی کا جو لعاب تھا وہ ان کے ایسے کندھے پر گر رہا، قریب کھڑے ہوئے تھے ربیعہ بن امیہ بن خلف الجمحی، ان کی آواز بڑی اونچی تھی، تو کوئی بات آپ نے کہنی ہوتی تو ان سے فرماتے بھائی یہ بات کہو، تو آگے زور سے بتاتے کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، مغرب تک یہ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے اونٹنی کے پیچھے بٹھایا اور آپ تشریف لے چلے مزدلفہ کی طرف۔ راستے میں آپ ایک جگہ اترے، استنجا فرمایا اور خفیف وضو کیا، یعنی خفیف غالباً ایک دفعہ دھویا ہوگا اعضاء جوارے کو۔ پھر اس کے بعد اسامہ نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھا، کہ نماز آگے مزدلفہ میں تشریف لائے اور آتے آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے سامان اتروایا، رکھوایا، پھر اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اسی پہلی اذان کے ساتھ 2 اقامت کے ساتھ۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سو گئے اور فجر تک سوئے رہے۔ مزدلفہ کی رات میں آپ نے کوئی عبادت نہیں فرمائی، فجر تک مسلسل سوئے۔ اول وقت میں فجر پڑی اور آپ پھر دعا میں مشغول ہوئے، دعا مانگتے مانگتے آپ ایک دم ہنسنے لگے،
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہنسنے کا موقع تو تھا نہیں؟ آپ نے ساتھ فرمایا وہاں جو میں نے دعائیں مانگی تھی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے بخشش کا اعلان کیا تھا، لیکن کہا تھا ظالموں کو معاف نہیں کروں گا. تو ابھی اللہ تعالیٰ سے میں نے جو مانگا تو میرے امت کے ظالم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہاں کر دی. تو اس وقت شیطان نے اپنے سر پہ مٹی ڈالی ہے اور سر پیٹ رہا اور رو رہا ہے. مجھے اسے دیکھ کے ہنسی آتی. عرفات کے وقوف میں ایک صحابی کا اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے نیچے گرے اور انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کو اسی طرح اس کے کفن میں اس کو دفن کر دو، اس کو غسل دو اور یہ اس کا کفن ہوگا، اس کا احرام اور اس کا سر ننگا رکھو. یہ قیامت کو جب اٹھے گا تو اسی طرح لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا ہے. تو اس عرفات کی بازی میں ایک صحابی دفن ہے. ان کا نام کیا تھا، وہ کون تھے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو پھر کے بعد پھر آپ نے سفر شروع فرمایا مینا کی طرف. تو حضرت فضل بن عباس کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب آپ وادی محصر کے قریب پہنچے تو قبیلہ خطان کی ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. کہا رسول اللہ میرا باپ بوڑھا ہے، حج نہیں کر سکتا، میں اس کی طرف سے حج کروں، ہو جائے گا؟ آپ نے کہا بالکل ہو جائے گا. اس بات کے دوران آپ نے حضرت فضل بن عباس جو پیچھے بیٹھے تھے آپ نے اپنا ہاتھ یوں کیا اور ان کے چہرے کو اس طرح کر. ادھر عورت کھڑی تھی تو آپ نے چہرے کو یوں کر دوسری طرف ایسے کر. حضرت عباس بھی پاس کھڑے تھے. جب لڑکی مسئلہ پوچھ کے چلی گئی اور آپ بھی آگے چلے تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا، اس کا یوں منہ پھیر دیا دوسری طرف. تو آپ نے ارشاد فرمایا دونوں جوان سے مجھے ڈر لگا کہ شیطان بیچ میں نہ کود پڑے ان کو. یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ایک طرف تو صحابیہ ہے. صحابیہ کسے کہتے ہیں؟ ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصری بن جائیں تو ایک صحابی عورت کے نوکم کے برابر نہیں ہو سکتی. ایک صحابی عورت کے جسم سے گرے ہوئے بال کے برابر نہیں ہو سکتی. ساری دنیا کی خواتین رابعہ بصری بن جائیں، آج کی نہیں جو کم تک پیدا ہونے والی ہیں اس امت میں، وہ سب کی سب اس مقام پہ آ جائیں جس مقام پہ ہم رابعہ کو سمجھتے ہیں. تو ایک صحابی خاتون کے جسم سے گرے ہوئے بال کے برابر ہیں. اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ ساری دنیا کے انسان ولایت کے عرصوں پر پہنچ جائیں تو ایک صحابی کے گھوڑے کے ناک میں حضور کے ساتھ چلتے ہوئے مٹی لگی تھی اس مٹی کے برابر نہیں ہو سکتا. صحابی کی نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے گھوڑے میں لگی ہوئی مٹی کو کہہ رہا ہوں. اچھا یہ تو عام ہے. اور یہ کون صحابی ہے جس کا چہرہ آپ نے ادھر پھیر دیا؟ یہ کون ہے؟ یہ فضل ہے. فضل کون ہے؟ صحابہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو 1000 کے برابر شمار کیے جاتے تھے. آقا ابن عمر تمیمی کا یہ 1000 کے برابر ہے. عمر ابن ماجی کرب کا یہ 1000 کے برابر ہے. سلیحہ کیا ہے؟ 1000 کے برابر ہے. اور عبادہ بن سمت 1000 کے برابر ہے. مسلمہ بن مخلد 1000 کے برابر ہے. محمد بن مسلمہ 1000 کے برابر ہے. زرار بن الاسود 1000 کے برابر ہے. زبیر بن عوام 1000 کے برابر ہے. فضل بن عباس 1000 کے برابر ہے. اور کیا تھا ان کے اندر؟ یرموک کی لڑائی تھی تو رومن کی طرف سے 60,000 عرب عیسائی بھی لڑائے تھے. ایک دن رومن نے کہا تم یار آج لڑو، عرب سے لڑیں، شاید کوئی نتیجہ نکلے. تو یہ کیونکہ لشکر آمنے سامنے تھے تو ساری باتیں معلوم ہو رہی تھیں. تو اس دن پتہ چلا رومن 60,000 عیسائیوں کو آگے لا رہے ہیں. تو خالد بن ولید نے اس وقت امیر نہیں تھے، انہوں نے ابو عبیدہ سے کہا مجھے ایسا کرو 30 آدمی دے دو، میں 60,000 سے جا کر ٹکر لیتا ہوں. ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو، مذاق کر رہے کہ سنجیدگی سے بات کر رہے ہو. خالد کہنے لگے کیا بات ہے؟
جاہلیت میں تو بڑا سردار بنتا تھا، اور اسلام میں آ کر بزدل ہو گیا. تو کیا خیال ہے میں مذاق کی جگہ پہ بیٹھا ہوں؟ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. کہیں گے پھر میں بزدل نہیں ہوں، لیکن یہ انصاف کی بات نہیں کہ تو 2000 کے مقابلے میں 1 لے جائے. اگر تجھے جوش چڑھا ہوا ہے تو 1000 کے مقابلے میں 1 لے جا، 7 تو لے جا، 7 لے جا. ابو عبیدہ کہنے کے ابو سفیان ٹھیک کہتے ہیں، 30 بہت تھوڑے ہیں، 7 لوگ. خالد کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر وہ کسی بات پر یوں ہاتھ کر دیں تو اللہ کبھی ان کے ہاتھ خالی لوٹاتا نہیں. مجھے اس لشکر میں ایسے لوگوں کو پتہ ہے. انہوں نے کہا تو تم نے جن کو انتخاب کرنا ہے کر لو. تو سب سے پہلے جس شخص کو حضرت خالد نے آواز دی تو کہا این فضل بن العباس، کہاں ہے عباس کا بیٹا فضل؟ کون تھا جس کی گردن کو حضور موڑ رہے ہیں؟ کہا این عمرو التمیمی، این زبیر بن العوام، این رافع بن عمیرہ الطائی، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این غرار بن الازبر، این عبد اللہ بن عمر، این حذیفة الیمان، این شرحبیل بن حسنہ، این عبادہ بن صامت. ایک 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 7 آدمیوں کا لوگ رضی اللہ عنہ کے صدق کے لیے لوگ. یہ عمل قیامت تک کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو پردھان نہ سمجھنا، تم کچھ بھی نہیں ہو. شیطان یوں اٹھا کے پھینکے گا. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، وہ خواب میں دیکھا شیطان کو بڑے بڑے جال اور پھندے اٹھا کے جا رہا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ پھندے ہیں، پھندے اور جال. یہ کیا کرتے ہوگا؟ یہ بڑے بڑے لوگوں کو پھنساتا ہوں اس سے. انہوں نے فرمایا کہ اس میں میرے لیے بھی ہے، تب تیرے جیسے کو تو ویسے ہی پھنسا لیتا ہوں، تیرے لیے پھنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تیرے جیسے کو تو میں ویسے ہی پھنسا لیتا. تو بھائیوں، میرے بھائی اور بہنوں، یہ بہت بڑا سبق ہے امت کے مردوں عورتوں کے لیے. اتنے حیا والے پاک دامن انسانوں کو اس طرح اللہ کے نبی نے احتیاط کرنے کا حکم دیا اور خود زبردستی کیا. تو ہماری کیا حیثیت؟ خیر بہرحال یہ ایک بڑی ضروری چیز تھی اور اس سے میں نے اس کو بیچ میں واضح کیا. اس کے بعد آپ تشریف لائے مینا میں، تو اونٹنی پر سے آپ وہاں کر اترے تو اسامہ نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی. حضرت بلال نے ایسے آپ کے اوپر چادر کا سایہ فرمایا کر دیا، تو آپ نے وہاں 7 کنکر مارے اس کو
اس کے بعد آپ پلٹے اور آپ نے پھر ایک مختصر سا خطبہ دیا. اس کے بعد پھر آپ نے اونٹوں کو بلوایا جمع کرنے کے لیے. تو 100 اونٹ سے جو کچھ حضرت علی لائے تھے, کچھ آپ مدینے سے لائے تھے, تو وہ ملتا. 5 اونٹ آگے لائے جاتے اور ایک آپ کے سامنے کھڑا کیا جاتا تھا ذبح کرنے کے لیے. تو 5 میں سے ایک جب آگے آ جاتا ذبح ہونے, تو پچھلے 4 آپس میں لڑنا شروع کر دیتے, آگے بڑھ کے میں ذبح ہو جاؤں, آگے بڑھ کے میں ذبح ہو جاؤں. اس سے آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو جاتی. تو آپ کھڑے کھڑے کر کے مار رہے تھے سب لوگ, اور وہ آپس میں کاپ سے لڑتے کہ مجھے آگے جانا دو, مجھے آگے جانا. سب دیکھ رہے تھے یہ منظر. تو 63 اونٹ جمع کرنے کے بعد آپ نے دستخط رکھ دیا اور آپ نے فرمایا ایسے سے بھائی ان کو پکواؤ, جلدی سے پکواؤ, اور اس کے کاٹنے کی مزدوری نہ گوشت دینی ہے نہ کھال, نہ گوشت دینا ہے نہ کھال, مزدوری ہم اپنی جیب سے ادا کریں. اپنی بیگمات کی طرف سے آپ نے گائے کی قربانی دکھائی. مزدلفہ میں آپ نے کمزور مردوں کو اور مستورات کو آدھی رات کے بعد نکلنے کی اجازت دے جا سکا. تو حضرت سودا نے کہا میں تو جاتی ہوں یا رسول اللہ, ہم کا چلی جاؤ. حضرت نے صحیح نے کہا میں نہیں جاتا, چلی جاؤ. حضرت عثمان نے کہا میں آپ کا چلی جاؤ. حضرت عائشہ سے کرنے کے آپ کا پتا نہیں, میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گی, میں نہیں جاتی. تو آپ نے ان سے کہا دیکھو کنکریاں نہ مارنا, کنکریاں حضر کے وقت داخل ہونے کے بعد کنکری نہ مارنا. تو مزدلفہ سے کمزور اور عورتیں نکل سکتی ہیں. جو عورتوں کے ساتھ محرم ہیں, کیونکہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ گمہین ہو جائیں گے, تو اس لیے وہ ان کو ساتھ, اگر وہ صحت مند بھی ہیں تو بھی ان کو لے کے نکل سکتے ہیں مزدلفہ آدھی رات کے بعد. اس کے بعد آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے جیسے میں ایسے کرتے. لے گئے معمر, نبی کا سر تیرے سامنے, اس طرح تیرے ہاتھ میں, اور جو مرضی کا. یا رسول اللہ یہ تو آپ کا میرے اوپر احسان ہے, میری کیا اوقات. تو پھر آپ نے فرمایا کہ سیدھی طرف سے پہلے بال صاف کرو. تو انہوں نے اس طرف سے بال صاف کیے آدھے سر کے. تو آپ نے سارے بال اٹھا کر ہر تو بکن حق ہو گئی. مجھے آج تک معلوم نہیں ہے کہ ابھی تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ ہو کیا نظر کرم پڑی کہ آپ نے پورے آدھوں کو دیکھا. تو خالد بن ولید قریب کھڑے تھے, انہوں نے پتہ نہیں منت کی یا جھپٹا مارا لے جائے, انہوں نے پیشانی کے بال ان سے لے لیے, وہ پیشانی کے بال, اور ان کو اپنی ٹوپی میں سی لیا, اور پھر جس لڑائی میں شرکت کی پہلے
ہے تو وہاں پھر آپ نے اسی خطبے کو مختصر کر کے دیا تھا ایو بلد ہاذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ چپ. ایو شہر ہاذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ چپ. ایو یوم ہاذا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ چپ. الیس البلد البلد الحرام قالوا بلا، الیس الشہر شہر الحرام قالوا بلا، الیس اليوم یوم النحر قالوا بلا. کیا یہ قابل احترام مہینہ نہیں کا؟ جی. قابل احترام شہر ہے؟ جی. یہ قربانی والے دن کا؟ جی. کہ جیسے یہ تم دیکھ رہے ہو اسی طرح
زنا سود سے بڑا گناہ ہے، قتل سود سے بڑا گناہ ہے، اعلان جنگ سود پہ ہے. ہمیں کہا کہ میرا زانیوں کے خلاف اعلان جنگ ہے، میرا بے نمازیوں کے خلاف اعلان جنگ ہے. نماز چھوڑنے والے کو تو کافر کہا گیا، سود کھانے والے کو، سود دینے والے کو کافر نہیں کہا. لیکن اعلان جنگ ہے سود والے کے خلاف. کیوں؟ کہ انسانیت کو حقوق تحت نحس ہو کر رہ گئے اور اللہ کو اپنے بندوں سے محبت بڑھی. مسلمان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، بندوں سے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا آیا مہمان، پہلا آدمی جس نے مہمان نوازی کو رواج دیا، بغیر مہمان کو روٹی نہیں کھاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، انہوں نے کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑا، بسم اللہ نہیں پڑھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ. وہ کہنے کا میں تو اللہ کو جانتا ہوں، نام کس کا لوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے من پر کوئی روٹی نہیں کھلاتا ہوں، آگے سے روٹی کھا لی. وہ اٹھ کے چل دیا بوجھل قدموں سے، چند قدم گیا پیچھے وہ جبریل آ گئے. اعتاب خلیل اللہ ابراہیم، یہ تجھے حساب کتاب کا ٹھیکیدار کس نے بنایا؟ منکر تو وہ میرا ہے، 70 سال سے میں نے اس کی روٹی بند نہیں کی، تو تجھے کس نے کہا تھا اس کے آگے سے روٹی کھانے کا؟ تجھے پتہ نہیں میرا بندہ مار ہوا. دیکھو میں بتانا نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان کی شکل میں میرا کیا وہ مسلمان تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، مسلمان لوگوں کا تھا. کہاں تو میرے آیا گیا میرے بھائی بندوں کو میرا جنگ ہے. 1 کروڑ اللہ کے نبی نے کیسا خوبصورت ارقاءکم البسوہم مما تلبسون واطعموہم ما تاکلون. تمہارے غلام انہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو. ایسے غریبوں کا مسئلہ حل کیا. عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق. اتنی فریب کے ساتھ آج کا باطل کام لے رہا ہے. عورتوں کی آزادی، عورتوں کی آزادی. کوئی دنیاوی چیز آزاد ہے؟ صحیح مجھے کوئی بتائیں تو صحیح، کوئی ایک چیز بتائیں جو آزاد ہو جس سے. کتنا بڑا ہم آزاد سر کے بل چلنا شروع کرنا، ہم آزاد جو ہیں. درخت اگر ہماری طرح آزادی مانگے تو دنیا سے سبزہ ختم ہو جائے، کیونکہ اس کی پابندی میں ہریالی چھپی ہوئی. اگر مجھے بھی آزادی چاہیے تو کیا ہوگا؟ ساری دنیا کے لوگ آکسیجن کو ترس جائیں گے. پانی کو مجھے بھی آزادی چاہیے ہے. جب دریاؤں کا پانی آزاد ہوتا ہے تو پھر وہ طوفان بن کے آتا ہے، درختوں پہ لاشیں لٹک جاتی ہیں. زندگی پابندی کا نام ہے، زندگی آزادی کا نام نہیں ہے. زندگی پابندی کا نام. اسلام پابندی دیتا ہے، آزادی دنیا میں کسی کو ہے ہی نہیں. شہادت پوری کرنے کو تو آزادی نہیں کہتے، ناچنے گانے کو تو آزادی نہیں کہتے. اور جتنی پابندی بڑھتی اتنی چیز مفتی دے دیتی. پانی دریا میں ہوتا ہے، وہ کناروں کا پابند ہے تو اس کا نفع ہے. تو نہری چل رہی، اگر مجھے بھی آزادی چاہیے تو وہ جب کناروں سے باہر آتا ہے تو شہروں کو شہر لے جاتا ہے.
تو نہر میں جا کر پانی اور پابند ہو جاتا ہے، پھر ہم اس پر اور مصیبت ڈالتے ہیں، اس کو نہروں سے لے کر چھوٹے کھالوں میں راجباہوں میں لاتے ہیں، وہ اور پابند ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے ہم اس کو چھوٹے کھال میں لاتے ہیں، وہ اور پابند ہو جاتا ہے، وہاں سے ہم چھوٹی نالیوں میں لاتے ہیں، وہ اور پابند ہو جاتا ہے۔ جتنا وہ پابند ہوتا جاتا ہے اتنا وہ فائدہ مند ہوتا 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 ہمارے کھیت تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کو اور پابند کرتے ہیں تو وہ پانی کے ٹینکوں میں بیچارہ پھنس جاتا ہے، وہاں سے اس کو پابند کرتے ہیں تو وہ پائپ میں پھنس جاتا ہے، وہاں سے اس کو پابند بناتے ہیں تو وہ نالی میں پھنس جاتا ہے، وہاں سے اس کو پابند کرتے ہیں تو وہ ٹوٹی میں پھنس جاتا ہے، وہاں سے آ کر ٹوٹی کھولتے ہیں تو مینا میں وضو ہو جاتا ہے۔ یہ کہ مجھے بھی آزاد کرو تو کچھ ملے گا یہاں؟ پابندی ہے، پابندی، اپنی عورت کی آزادی ہے، آزادی۔ 1792 میں انگلینڈ میں ایک عورت گزری ہے، میری والسٹون کرافٹ، اس نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی، آزادی نسواں، آزادی نسواں، سب سے پہلے اس نے ایک کتاب لکھی، تو چونکہ اس میں مرد کی شہوتوں کی تسکین تھی، مگر وہ تو خود ہی الو بن گئی اور بنے، اس کو جوں ابھارا جوں ابھارا جوں ابھارا، وہ بے وقوف بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی، یہاں تک کہ یورپ کی عورت نہ ماں کے روپ میں ہے، نہ بہن کے روپ میں ہے، نہ بیوی کے روپ میں ہے، نہ خالہ کے روپ میں ہے، نہ پھوپھی کے روپ میں ہے، نہ دادی کے روپ میں ہے، نہ چاچی کے روپ میں ہے، نہ ساس کے روپ میں ہے، نہ بہو کے روپ میں ہے، نہ نند کے روپ میں ہے، اس کے سارے روپ مٹ گئے۔ یورپ کی عورت کی عمر صرف 15 برس ہے، جب تک وہ شہوت کے لیے قابل قبول ہے تو وہ عورت ہے، اور جب وہ 30 برس سے آگے جاتی ہے تو پھر وہ ٹشو پیپر کی طرح مسل پہ پھینک دی جاتی ہے۔ اس کا بہن ہونا اس لیے میں کہا کرتا ہوں، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، یہ ہماری نسل مغرب میں کیا دیکھنا چاہتی ہے؟ مغرب سے بھی کبھی کوئی چیز ابھری ہے؟ وكنت إذا ما زرت ليلى تبرقعت لقد غابني اليوم منها سحورها۔ یہ لمبا قصیدہ ہے، میں نے آپ کو دن کو قصیدہ نہیں سنانا آپ کو، صرف اس کا اظہار انسان ہے۔ کبوتر کو دیکھ کر کہنے لگا، ارے میاں کبوتر تو اس وادی سے ہو کے آ رہا ہے جہاں میرا محبوب رہتا ہے۔ باغوں کا دانا دن کا چبے جن میں کبھی خزاں کا گزر ہی نہ ہو۔ لے بھائی کبوتر سے ہی باتیں کرتا جا رہا ہے، اللہ کے نبی سے اتنی تو محبت کر لیں،
اس کے طریقے ہمیں اچھے لگنے لگے، ہمیں پسند آ جائے، اس کی پسند ہماری پسند بن جائے، اس کے احسانات کو بدلا دے۔ 5 گھنٹے رہے ہیں اپنے لیے، جنت کی چابی ہاتھ میں ہے، جب تک دروازے کو ہاتھ نہ لگائیں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایک اندر میں جا نہیں سکتا۔ حسن حسین جنت کے سردار ہیں، علی کا گھر حضور کے گھر کے سامنے ہے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ازواج مطہرات دنیا اور آخرت میں جنت میں آپ کی بیوی ہیں، آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ صحابہ بخشے ہیں رضی اللہ عنہ و رضی عنہ، تو اپنے اہل بیت کا بھی مسئلہ حل پڑا ہے، انصار و مہاجرین کا مسئلہ بھی حل پڑا ہے۔ مہاجر بھی سارے بخشے، انصاری بخشے کہ اللہ انصار کی بخشش کر دے، ان کے بچوں کی کر دے، ان کے بیٹوں کی کر دے، ان کی بیویوں کی کر دے، ان کے پڑوسیوں کی کر دے، ان کے غلاموں کی کر دے۔ اچھا اب کیوں رو رہے ہیں؟ یہ 5 گھنٹے اب کیوں رو رہے ہیں؟ اب ہمارے لیے رو رہے ہیں۔ تمہیں پتا ہے کہ میرے بعد آنے والی امت مجھ سے بے وفائی کرے گی، بے وفائی کے بدلے میں، جفا کے بدلے میں وفا اس اعلیٰ درجے اور اللہ سے کہنے کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے تیری مرضی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذب فإنی عبادک وإن تغفر لهم فإنک أنت العزیز الحکیم، معاف کرے تیری مرضی، عذاب دے تیری مرضی۔ دونوں نبیوں نے یا اللہ ڈھیلی بات ہے، تیری مرضی معاف کر، تیری مرضی عذاب دے، یا اللہ میں دونوں کو نہیں کہتا، میں اپنی کہتا ہوں ایک ہی، امتی 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 امتی، میری امت کو ہر حال میں معاف کر، ہر حال میں معاف کر۔ اچھا اتنا رے کہ جبریل کو آنا پڑا ہانپتے کانپتے، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کیوں رو رہے ہیں، ہمیں کہانی پہنچانے کی، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کا امت کا غم مجھے لے جا رہا ہے۔ تو کہا اچھا کبھی ہم آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا تو جبریل اندر آئے، ملک الموت باہر کھڑے ہو گئے، اندر نہیں آ سکے۔ یا رسول اللہ ملک الموت باہر ہے، اجازت دیں گے تو اندر آؤ۔ آپ نے کہا آنے دو، آ گئے۔ تو یا رسول اللہ جب سے موت کا کام گننے لگا پہلا اور آخری واقعہ ہو رہا ہے، اللہ نے کہا تھا اجازت لے کے جانا، اور اللہ نے کہا تھا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ دینا۔ یہ بات آئندہ کہ کبھی کسی نہ ہوگی نہ پہلے ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں گا تو میری بھی جان نکالے گا، کہاں یہ آپ کو بھی نکالوں۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا ایسے ان کے اندر زبان سے نہیں، کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ کہا پھر جاؤ میرے اللہ سے پوچھ لو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا چار دن میں پھر جواب دوں گا۔ ملک الموت نہیں کھڑے رہے، جبریل واپس گئے، جواب لے کر آئے، چل آئے ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں۔ فبس الآن قرۃ عینی امنی کنشن اللہم الرفیق الاعلی اللہ کا اصبر علیہ۔ اور جب ادھر ملک الموت کو اجازت دی اللہ کا حکم نافذ کرنے کی، ادھر وہ وقت بھی ضائع نہیں فرمایا اور اپنی امت کو آخر نصیحت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا اور ما تحتم سے اچھا سلوک کرنا۔ غریب و مسکینوں کو اس وقت بھی یاد رکھیں، ابھی وہ غریب و مسکینوں سے بدتمیز نہ ہو جانا، مال کا نشہ آدمی کو متکبر کر دے۔ الصلاۃ نماز نہ چھوڑنا، غریبوں سے اچھا سلوک کرنا۔
الأمل في هذه الأمة
اللہ نے عبادت بنا دی. بھاگو. حاجرہ سے پہلے صحیح نہیں تھی حج میں. ابراہیم علیہ السلام تک سارے نبیوں نے حج کیا, صحیح تو نہیں. حاجرہ کے بعد تک دوڑے. ایک خاتون کی قربانی یہاں تک پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کے عمل کو دین بنا دیا. یہ 7 چکر پہ نا وہ 8واں بھی لگا لیتی. وہ 7 چکر پہ پھیپھڑے پھٹنے لگے, پاؤں شل ہو گئے تو آگے ہو گئی, بے بسی سے گری. جیسے کہ الوداعی نظر ڈالتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو رہا تھا. اب کی وادی میں 6 برس کا بچہ سلطان نے ایسے الوداعی نظر ڈالی. میں صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے ادوا کا میں نے سفر کیا. نظرت الیہ نظرت, تم اس کو ایسے دیکھتے. مجھے یہ منظر کیا تھا جو جس میں یہ رکھا پیشہ. تو اسی سال میں ستمبر میں آیا تھا عمرے پر, تو میں سجادی میں دیکھ نہیں گیا, کوئی ایک لفظ کو سمجھ نہیں تھی. تو پھر ان کے منہ سے نکلا, اچھا میں تو جا رہی ہوں, لیکن ایک دن آئے گا میرے اس بچے کا نام ساری دنیا میں نہیں ہے. تو انہوں نے ایسے الوداعی نظر ڈالی کہ اب وہ بھی جا رہا اور میں بھی جا رہا ہوں. اور وہاں نظامی بدلتے گا پہلے ہم وہ جبری لیٹر کے اگر دیکھا ہے ایک آدمی کھڑا ہے تو پھر جیسے مردے میں جان پڑ گئی, یہ کون. پھر بھاگی ممتا بے قرار آگے. ایسے ہے تو پانی ابل رہا تھا, جھوڑی جا چکے تھے. جن 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 جن. اللہ ہماری اماں حاضرہ کا بھلا کرے. نہ کہتی جن جن تو سارا عرب نہر بن گیا. ایک سال کے بعد ملنے کے لیے آئیں گے تو سینے پہ پتھر رکھ کے اس نے جذبات کو لوری دے کے سلا دیا, وعدوں کو خزانے دفن کر دیے. ایک سال بعد ملنے آ رہے ہیں. روز اس گھاٹی کو دیکھتی ہے کہ یہاں سے وہ رحیم گیا تھا, یہاں سے گیا تھا. روز اس گھاٹی کو دیکھتی. آج اسی گھاٹی سے وہ آ رہے ہیں. ایک سال کے بعد اس حاضرہ کو کیا جلتے ہوں گے کہ بیٹھیں گے, کچھ سنیں گے, کچھ سنیں گے. اور یہ بھی خبر کہ ایک اور امتحان خوفناک آ رہا ہے. اونٹنی کو بٹھایا, بپکتے آئیں, مرحبا آئیے تشریف لیں. فرمایا اونٹنی سے اترنے کی اجازت نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے نہیں ہے. بے قرار آنسو باہر آ گئے. اچھا یہ اجازت ہے کہ آپ کا منہ آپ بھلا دوں, کون بھلا دوں, پانی اللہ نے نہیں دیا. کہیں ہاں یہ اجازت ہے. اور انہیں ہاتھوں سے پھر کہنا پڑے من بمل زخم پھر ہرے ہو. اور اس کے بعد آئے ہیں تو ذبح کرنے کے لیے. 6 برس کی عمر تھی, 8 برس کی عمر تھی تقریباً. یہی میناک کی وادی, یہی جمعرات کی جگہ, اور باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی. پسند اور ماں کا کرا, میں نے خواب میں دیکھا تو یہ ذبح کرتا ہوں, تیری کیا رائے ہے. تو اس عمر کے بچے کو تو کہنا چاہیے تھا آپ کا خواب ہے اور میری جان جائے, یہ کہوں مجھے کیوں مروانا چاہتے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں سال میں تو عمر کرے کریں یا اب سال میں تو عمر, بات کیجیے جو کہا گیا ہے, نہ تو عمر کیجیے. ان شاء اللہ میرا صبر تو دیکھ لے گا. پھر ان کا چہرہ تو کھل گیا. تو جنریشن کہیں گے بیٹا تیرا چہرہ کہیں کھل گیا, تم یہ آپ سے جدا ہوں گا تو اللہ ملے گا, اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے. دنیا چھوٹے گی تو جنت ملے گی, جنت دنیا سے بہتر.
پھر آپ نے کملی اتاری، کیا یہ میری ماں کو دے دوں؟ تو اس سے کچھ تسلی پکڑا کرو، مجھے اپنے کپڑے میں کفن دے دینا، میری کمی میری ماں کو دے دوں۔ پھر فرمایا مجھے دان دو، کہیں میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے آپ کو کوئی چوٹ نہیں لگ گئی، مجھے منہ کے بل لٹانا، سیدھا نہیں لٹانا، کہیں نظروں سے نظریں چار انگل، ہاتھ تھر تھرا ہوا ہے، ٹٹی آئیں ماں کی تربیت کہاں پہنچاتی ہے بچوں کو؟ میں جاتا ہوں ہماری تو مائیں باندھی ہوگی، اولاد سے نہیں تربیت سے باندھ ہو۔ ماں نے خود پتا ہے کہاں جانا ہے، نہ یہ پتا کہ اولاد کو کہاں پہنچانا۔ میرے بھائی عمر اسلام نے اس کے منہ پہ اللہ جبین ناقصین طرف اپنے گھٹنے کو کہاں پر رکھا،